بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شام سے واپس آنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل طور پر شادی کے لیے رضامند تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کیسے حضور کرام صلی اللہ علیہ وسلم تک نکاح کا پیغام پہنچایا جائے، کیونکہ عرب کے رواج کے مطابق نکاح کا پیغام مرد دیتے تھے نہ کہ عورتیں۔ آخرکار جناب خدیجہ نے اپنی سہیلی نفسیہ بنت منیہ کو اپنے گھر بلایا اور اس سے درخواست کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ازدواج قائم کرنے کے ان کے ارادے کو بیان کرنے کی ضامن میں جس طرح میں ممکن ہو سکے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریے کو حاصل کرے۔ نفسیہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت ملاقات کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کا طواف بجا لانے کے بعد لوٹ رہے تھے۔ نفسیہ نے حال احوال پوچھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے محمد، آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، خالی آج شادی نہیں کی جا سکتی ہے۔ نفسیہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، اگر میں کسی ایسی خاتون کا تعارف کرواؤں جو جاہ جمال اور شرافت میں آپ کی ہم پلہ ہو اور کافی مال و دولت کی بھی مالک ہو، تو کیا آپ اس سے ازدواج کے لیے آمادہ ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا غور کرنے کے بعد فرمایا، وہ کون ہو سکتی ہے؟ نفسیہ نے جواب میں کہا، خدیجہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کیا وہ شادی کرے گی؟ میں نے تو سنا کہ بہت سے لوگوں نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا اور انہوں نے ان سب کا انکار کر دیا۔ اگر وہ راضی ہو تو میں راضی ہوں۔ نفیسہ فوراً جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچی اور انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ شادی کرنے کی رضامندی کی خبر سنا دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ سے شادی کرنے کی رضامندی اور ان سے ازدواج کی اپنی دلچسپی اور رضامندی کے بارے میں اپنے چچا عبدالطالب، عباس اور ابو لہب کو آگاہ کیا۔ ابو لہب نے کہا، میرے بھتیجے، ہمیں عربوں میں بدنام نہ کرنا، تم خدیجہ کے لائق نہیں ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور ابو لہب سے تیز لہجے میں مخاطب ہو کر کہنے لگے، تم ایک پست آدمی ہو۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اس بھتیجے کے بارے میں کون سا اعتراض کر سکتی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جمال و کمال کے مالک ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے اپنے آپ کو ان سے بدتر ثابت کر سکتی ہے؟ کیا مال یا کمال کی وجہ سے؟ کعبے کے خدا کی قسم، خدیجہ جتنا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حق مہر چاہے میں گھوڑے پر سوار ہو کر بیابانوں میں گھوم کر اور بادشاہوں کے محل میں جا کر اسے مہیا کر دوں گا۔ جناب ابو طالب اپنے بھائیوں سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ اور ان کی طرف سے ممکنہ شرائط معلوم کی جائے اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا تاکہ بلا واسطہ ان سے گفتگو کر کے اس سلسلے میں ان کے نظریے کے بارے میں آگاہی حاصل کرے۔ جناب صفیہ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئی۔ جب جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ صفیہ ان کی ملاقات کے لیے آئی ہیں تو وہ دوڑ کر استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھی اور انہیں اپنے مخصوص کمرے میں لے گئی۔ جب کمرے میں داخل ہوئی تو اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ جناب صفیہ کے لیے خورد و نوش کی لذیذ نعمتیں لائیں اور ان کی خاطر تواضع کریں۔ جناب صفیہ نے کہا، میں کھانا کھانے کے لیے نہیں آئی ہوں، بلکہ میں اس لیے آئی ہوں کہ جان لوں کہ جو کچھ میں نے سنا ہے وہ سچ ہے یا نہیں۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پوچھے بغیر کہ آپ نے کیا سنا ہے اور دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں، جواب میں کہا، جی ہاں، آپ نے صحیح سنا ہے۔ وہ عورت خوش قسمت ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات بنے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے فخر و مباحات کا سبب ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شخصیت سے واقف ہوں اور ان کے ساتھ زندگی گزارنے کو اپنے لیے سعادت اور ایک عظیم فخر سمجھتی ہوں۔ ان کا حق مہر بھی میں اپنے مال سے ادا کروں گی۔ جناب صفیہ نے جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دو ٹوک الفاظ میں جواب سن کر خوشی اور مسرت میں کہا، اے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا کی قسم، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے میں حق بجانب ہے۔ ابھی تک کسی آنکھ نے آپ کے محبوب کے مانند کسی نور کو نہیں دیکھا اور کسی کان نے ان کے کلام سے شیریں تر کلام نہیں سنا ہے۔ اس کے بعد جناب صفیہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رخصت لی اور مسرت و شادمانی کی حالت میں جناب ابو طالب کے گھر کی طرف لوٹی، جہاں پر بنی ہاشم کے بزرگ افراد ان کا انتظار کر رہے تھے۔ جناب ابو طالب کے گھر میں داخل ہونے کے بعد جناب صفیہ نے بنی ہاشم کے بزرگوں کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناقابل تصحیح محبت و احترام کو بیان کیا۔ ابو لہب کے علاوہ بنی ہاشم کا تمام افراد یہ خبر سن کر
خوش ہوئے، کیونکہ ابو لہب ہمیشہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد رکھتا تھا۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور بنی ہاشم کے بزرگوں نے باضابطہ طور پر جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نکاح کے پیغام کے لیے جانے کا فیصلہ کیا۔ 28 سال ہجرت سے قبل 9 شوال کو جناب ابو طالب آپ نے عید کے لباس کو زیب تن کر کے بنی ہاشم کے چند بزرگوں کی سرپرستی کرتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا عمر بن اسد کے گھر کی طرف روانہ ہوئے، کیونکہ طے یہ پایا تھا کہ نکاح خوانی کی رسم وہیں پر منعقد ہوگی۔ تواضع اور مہمان نوازی کے بعد سب سے پہلے جناب ابو طالب نے خدائے سبحانہ کی وحدانیت اور مکہ و محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بارے میں ایک خطبہ پڑھا۔ خطبہ پڑھنے کے بعد حق مہر کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق مہر کے بارے میں مختلف اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ ابن عباس نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر 12 اوقیہ ذکر کیا ہے، جبکہ سیرہ ابن حشام میں 20 بکرہ ذکر کیا گیا ہے۔ حق مہر دینے کا وقت آیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہوئیں اور اپنے چچا عمرو سے فرمانے لگی، ممکن ہے دوسرے مسائل میں آپ اختیار رکھتے ہوں، لیکن یہاں پر خود مجھے اختیار ہے۔ اس کے بعد کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے آپ کو آپ کی بیوی قرار دیا اور حق مہر بھی میں نے اپنے ہی ذمہ لے لیا۔ جناب ابو طالب نے ہزار سے مخاطب ہو کر کہا، گواہ رہنا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا شوہر کے عنوان سے قبول کیا اور حق مہر بھی اپنے ہی ذمہ لے لیا۔ ابو جہل کھڑا ہوا اور غضبناک ہو کر ہزار سے مخاطب ہو کر بولا، تعجب کی بات ہے کہ عورتیں مردوں کے حق مہر کو اپنے ذمہ لیتی ہیں۔ جناب ابو طالب غضبناک ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا، جی ہاں، اگر کوئی مرد میرے بھتیجے کی ماند ہو تو عورتیں سب سے گرا قیمت حق مہر کو بھی اپنے ذمہ لے لیتی ہیں، اور تم جیسے ہو تو گرا قیمت حق مہر لیے بغیر ان سے ازدواج کے لیے آمادہ نہیں ہوتی۔ حق مہر معین ہونے کے بعد عقد و نکاح کے مراسم منعقد ہوئے اور جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تاریخ کے بعد قانونی طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریکہ حیات بن گئی۔ ناظرین گرامی، یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی پر قائم تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راستی اور طہارت بھی مسلم تھی۔ نیز ورقہ بن نوفل کی تعلیمات کی روشنی میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی الآخر زماں ہی سمجھ کر نکاح کر رہی تھی، اس لیے یہ نکاح دین حنیف پر منعقد ہوا تھا۔ عقد کی تقریب ختم ہونے کے بعد تمام مہمان اٹھ کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ گھر جانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ جانتی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کوئی گھر نہیں ہے، اس لیے انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اپنے گھر کی طرف آئیے کہ میرا گھر آپ کا گھر ہے اور میں بھی آپ کی کنیز ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا، ترجمہ، اے محمد، اپنے چچا ابو طالب سے کہہ دیجئے کہ 10 اونٹ نہر کریں اور لوگوں کو دعوت کر کے کھانا کھلائیں۔ جناب ابو طالب نے 10 اونٹ نہر کیے اور مکہ کے لوگوں کو کھانا کھلایا۔ اس طرح اس ولیمے کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد و شادی کی تقریب کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد و شادی کی تقریب اختتام کو پہنچی۔ اللہ پاک ہم سب کو سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔